بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الثانی کی 27 تاریخ اور آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ جو بندہ بھی ماہ ربیع الثانی کے آخری جمعرات کے دن صرف یہ ایک وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ ربیع الثانی کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں اور اپنی تقدیر پر لگے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں تو آج 27 ربیع الثانی آخری جمعرات کے دن یہ ایک خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ ربیع الثانی کا مہینہ ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں، چند لمحات باقی ہیں۔ ماہ ربیع الثانی ختم ہونے سے پہلے یہ عمل ایک بار لازمی کر لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ اس عمل کو کسی بھی صورت نظر انداز مت کرنا۔ یہ ایک بہت طاقتور اور مستند وظیفہ ہے جس سے اب تک لاکھوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر منزل پر کامیابی عطا فرما دے گا۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ وظیفے کا کوئی خاص پوائنٹ یا طریقہ کار مس نہ ہو جائے، اور جو بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اس پر دل سے ایک بار عمل کر لیں۔ دوستو، جس گھر میں والدین اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں وہ گھر دوزخ سے کم نہیں ہوتا، لیکن جب بچے اپنے والدین سے معافی مانگ لیتے ہیں اور ماں باپ ان کو معاف کر دیں تو وہی گھر جنت بن جاتا ہے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب اللہ پاک ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ہمیں طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتوں میں گرفتار کر دیتے ہیں، اور جب ہم اپنے ان گناہوں سے سچی توبہ کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو دنیا جہان کی ساری نعمتیں اس پاک پروردگار کی طرف سے ہم پر نچھاور کر دی جاتی ہیں۔ جس خوش قسمت انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی اس کا کچھ بھی بگاڑ سکے۔ آج آپ نے بھی اللہ کا پاک ذکر دل سے کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی آج اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار لازمی پڑھ لیں۔ جو بھی انسان آج یہ عمل ایک بار پڑھ لے گا اللہ پاک اس کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا، اس کی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے گا۔ ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، جس میں نہ رزق کی تنگی ہوگی، نہ بیماریاں ہوں گی، نہ پریشانیاں ہوں گی، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ جس بھی گھر میں یہ ایک وظیفہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ اس گھر پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس گھر سے رزق کی تنگی کو ختم فرمائیں گے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 27 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لیں۔ آج کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دینا۔ اگر آج کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آج آپ چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 27 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اللہ پاک پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں اور کامیابیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے وقت نکال کر لازمی پڑھ لینا ہے۔ پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اس عمل کو کرنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی پورے سال کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 27 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جو بھی میرے بھائی اور بہن ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتا رہوں گا۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔
آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج 27 ربیع الثانی آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 بار اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر میرے کسی بھائی یا بہن کو نوکری کا مسئلہ ہے، نوکری ڈھونڈ رہے ہیں اور کامیابی ملتے ملتے رہ جاتی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ کو اچھی نوکری مل جائے۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ بات دل میں رکھ کے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی گھریلو مسئلہ یا تنگی ہے تو آپ اس کو دل میں رکھ کے پڑھیں۔ کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ خواہش دل میں رکھ کے اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ غرض یہ کہ آپ اپنے جس بھی مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی جائز خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے مقصد کی سچی نیت لازمی کر لینی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی سچی نیت کرنے کے فوراً بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے مبارک صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سب سوچتے ہیں کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو۔ تو آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا معزو یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج یہ ایک وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ایک بار اللہ تعالیٰ کے ناموں کا یہ خاص وظیفہ وقت نکال کر دنیا جہان سے بیگانہ ہو کے اللہ کی پاک بارگاہ میں جھک کر عاجزی، محبت اور سچے دل سے لازمی کر لیں۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کا ہر جائز مقصد اور خواہش ضرور پوری ہو جائے گی۔ دنیا جہان کا سکون آپ کو مل جائے گا اور اس سکون کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا معزو یا عزیزو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا اللہ یا معزو یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا معزو یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا معزو یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان مبارک ناموں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 121 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ 121 بار یا اللہ یا معزو یا عزیزو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک مبارک سورت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے اور ہر بار آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر کو 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک نام اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور ایک نام اللہ پاک کا ذاتی نام ہے۔ ان دونوں مبارک ناموں کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ جس طرح اس ویڈیو میں سمجھایا جائے گا اسی طرح پڑھیے گا اور عمل کیجیے گا۔ اللہ کی رحمت سے آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں اور آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔
ان دونوں ناموں کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ یقین کامل کا ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ آپ کو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو اس کی برکت بہت زیادہ ہوگی۔ جس گھر میں اللہ کے ان دو مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا، اللہ نے اسے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج یا رزاق یا اللہ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا رزاق یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا اللہ دو بار ہو گیا، یا رزاق یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کی آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے دوران آپ یہ سوچ کر پڑھیں کہ آپ دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے گا کہ کیسے آپ کے دن پھر جائیں گے، کیسے وہ پاک پروردگار آپ سے راضی ہو کے آپ کو نوازے گا۔ رزق کی تنگی ہوگی یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوگی یا کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت ہوگی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کی زندگی میں پہاڑ جتنی مشکلات بھی ہوں گی تو اللہ کی رحمت سے ریزہ ریزہ ہو کے آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں ایسا سکون آ جائے گا جس کی آپ کو خواہش ہے۔ اگر میرے کسی بھائی یا بہن کو نوکری کا مسئلہ ہے، نوکری ڈھونڈ رہے ہیں اور کامیابی ملتے ملتے رہ جاتی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے ہیں، تو ایک بار اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں جھک کر عاجزی کے ساتھ دنیا جہان سے بے خبر ہو کے سچے دل اور محبت سے یہ ایک تسبیح کر کے دیکھیں۔ نوکری خود چل کے آئے گی، رزق کی تنگی خود ہی دور ہو جائے گی۔ قرض دار ہیں تو قرض سے دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور و رحیم ہے، ایک بار اس کے در پر جھک کر تو دیکھیں، ایک بار اس کا ذکر محبت سے کر کے تو دیکھیں، ایک بار اس کو راضی کر کے تو دیکھیں، جیسا وہ چاہتا ہے ایک بار ویسے بن کر تو دیکھیں، پھر دیکھیے گا کیسے وہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا، کیسے وہ آپ کے لیے ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو آخر میں 3 بار پھر سے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں، جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ میرے رب کے خزانوں میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگیے گا، انشاءاللہ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔